نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ مسائل میں گھرے پاکستان کے لیے، بحرانوں کے شکار پاکستان کے لیے اور دہشت گردی سے لڑتے پاکستان کے لیے ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ 24 نومبر کا پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے اس کا اونٹ کس کروٹ پہ جا کر بیٹھتا ہے۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ اسلام آباد میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کنٹینرز کی آہنی دیواریں جو ہیں، فصیلیں جو ہیں دوبارہ کھڑی کی جا رہی ہیں، لیکن وہیں پر یہ قیاس آرائیاں اور افواہیں بھی زوروں پر ہیں کہ پس پردہ کہیں نہ کہیں جو ہیں اس احتجاج کو مؤخر کروانے کے لیے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا تعلق ہے، ان کا دعویٰ یہ کہ مذاکرات کرنے والے جو ہیں مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی ایک چھوٹا سا مطالبہ تھا کہ ان سمیت سیاسی قیدیوں کو جو ہے رہا کیا جائے، لیکن بجائے رہائی کے جو ان کو ضمانت ایک کیس میں ملی بھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر ایک اور مقدمہ جو ہے وہ لاد دیا گیا، اور بقول عمران خان کے جب سے وہ جیل میں ہیں اس وقت سے لے کر اب تک 60 کے قریب ان پہ جو ہیں نئے مقدمات جو ہیں قائم ہو گئے ہیں۔ اور ناظرین، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یوں عمران خان پہ جو ہے مجموعی طور پہ تقریباً 115-16 کے قریب مقدمات ہیں، جن میں سے بہت سو میں ان کو بری کر دیا گیا ہے، ان کو ضمانت مل گئی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی نیا کیس ان کے سامنے آتا رہتا ہے۔ تو ایک جانب عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کے بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ کہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے جو ہے سختی سے تردید کی ہے مذاکرات کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود جو ہے مذاکرات کے حق میں، لیکن کسی سطح پر مذاکرات نہیں ہو رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب کسی کو بنا اجازت کے اسلام آباد میں جلسہ جلوس کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، میں خود اس حق میں ہوں کہ ہاں بات چیت ہونی چاہیے، لیکن میں آپ کو یہ چیز یقین سے دلا سکتا ہوں کہ یہ ہمیں کہیں کہ 24 نومبر کو ہم آ کے دھرنے دیں گے، ڈنڈے برسائیں گے ہمارے لوگوں پہ اور مذاکرات کریں، یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ تو جناب حکومت کی جو ہے احتجاج سے نمٹنے کی تیاریاں جو ہیں ہر سطح پر بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ قطع نظر اس بات کے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ اسلام آباد کو ایک مرتبہ پھر جو ہے اس کے راستوں کو بند کیا جا رہا ہے، مختلف مقامات پر، حساس مقامات پر کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں، اور جو اس کے ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس ہیں انہیں بند کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے اسلام آباد میں تو پہلے سے دفعہ 144 نافذ ہے، پنڈی میں بھی دفعہ 144 کو نافذ کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کے مختلف مقامات پر پی ٹی آئی کے کئی کارکن جو ہیں وہ گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ یہ بھی مطلب سننے میں آیا، بلکہ فیصلہ ہوا ہے حکومتی سطح پر کہ کے پی میں، پنجاب کے بعض اضلاع میں اور اسلام آباد میں جو ہے وہاں پر انٹرنیٹ کی اور جو اس کی موبائل فون کی سروسز ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا احتجاج کے دوران۔ تو جناب ایک طرف تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کہیں ملک کے گوشے میں لور کرم کے علاقے میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے۔ وہاں پر تقریباً آخری اطلاعات کے مطابق 40 کے قریب افراد کو جو ہے قتل کر دیا گیا ہے۔ مسلح افراد آئے اور انہوں نے جو ہے گھیر کے چن کے جو ہے وہ 40 افراد کو مارا اور اس سے کہیں زیادہ لوگوں کو زخمی کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے ظاہر اس کی ترجیحات اس وقت پی ٹی آئی کے احتجاج سے نمٹنے میں ہیں، اور جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دہشت گردی کا، جس کو میں نے کل کے پروگرام میں بھی اٹھایا تھا کہ اس میں جو ہے 1000 سے زیادہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے نوجوان جو ہیں، افسر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں 2000 نومبر 2022 سے لے کر آج تک۔ اس کے حوالے سے ہمیں وہ فوکس نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو لیکن کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ محدود سیاسی مقاصد کے لیے جو بڑے کہتے ہیں نا کہ قومی ایک آپ کی وہ ہوتے ہیں مسائل ہوتے ہیں یا قومی اہمیت کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں بیک برنر پہ ڈال دیتے ہیں، تو وہی کچھ آج پاکستان میں ہو رہا ہے۔